تو قائم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے بچوں کے لیے مکتب کا بھی انتظام کرنا پڑے. بغیر مکتب کے ہمارے اور آپ کے بچے ہمارے ہاتھ میں آنے والے نہیں، ہمارے ہاتھ میں رہنے والے نہیں. وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں بہت لمبی گفتگو مکتب پہ کرتا. بھائیو ایک بہت دو ٹوک بات آپ لے لو. دنیا اور دنیا کے ساتھ ملک کے حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں نا، ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں نا، ان بچوں کا تعلق مسجد سے جوڑنا اور ان بچوں کو مسجدوں تک لا کر مکتب کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، یہ ہمارا اور آپ کا بہت بڑا فرض ہے. میں نے جیسے کہا نا، مسجد بنانے تک کی محنت الگ تھی، اب اس کے بعد کی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایک امام اگر کافی نہ ہو، بچوں کی تعداد زیادہ ہے، ایک اور اضافی حافظ قرآن رکھ لیں، مؤذن حافظ قرآن رکھ لیں. آپ ضرورت پڑے 2 حفاظ کو لائیں، ضرورت پڑے بستی میں پڑھی لکھی بچیاں ماشاءاللہ بہت ساری دلبالا پور میں ہے، مجھے پتا ہے بہت ساری مدرسے کی پڑھی ہوئی خواتین ہیں، ان کے ذریعے چھوٹے بچے اور بچیوں کی تعلیم. لیکن مکتب کی تعلیم کو لازمی کیجیے. آپ یقین کیجئے اہل حدیث رہنا تو دور کی بات، مسلمان باقی نہیں رہ جائیں گے. اگلی نسلیں اگر تربیت ہم نے مکتب کی نہیں دی بچوں کو، آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر، لیکن آپ تعجب نہ کریں. ابھی میں نے گنایا نا، وہ مسلمان تھے لیکن جب دین سے تعلق ان کا دور ہوتا گیا، نوبت یہ آئی کہ 3 چیزیں صرف ان کی زندگی میں رہ گئی. نام مسلمانوں والا، نکاح کرتے ہیں اور دفناتے، اس کے علاوہ کوئی اسلام ان کی زندگی میں باقی نہیں رہ گیا. بعید نہیں، اللہ نہ کرے ہماری اور آپ کی اگلی نسلیں ویسی ہو سکتی ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں پہ محنت نہیں کی. ان سے تعلق، ہماری خواتین کا ہماری مسجدوں سے تعلق، ہمارے بزرگوں کا ہمارے مسجدوں سے تعلق، یہ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے اس مسجد کی حفاظت اس معنی میں کرنی چاہیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ مسجدیں ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی. میں اکثر ایک بات ان مسجدوں کے متعلق کہا کرتا ہوں، درسوں میں خطاب میں اکثر کہتا ہوں. آپ جانتے ہیں آپ کے اپنے گاؤں میں اور ہر جگہ ہوتا ہے، ایک جو ہے پاور اسٹیشن ہوتا ہے، الیکٹریسٹی کا کوئی پاور اسٹیشن ہوتا ہے، وہاں سے پھر کھمبوں تک کرنٹ آتا ہے اور کھمبے سے پھر آپ کے مکان میں، اور مکان سے پھر آپ کا فین، آپ کی لائٹ، آپ کا سب کچھ چلتا ہے. جس طرح ایک ہب ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے جہاں سے پوری بستی پورے شہر کو کرنٹ سپلائی ہوتا ہے، مسجد بھی ایک ایسا ہی دین و ایمان کا ہب ہے. یہاں سے وہ برقی رو نکلنی چاہیے یا وہ پیغام نکلنا چاہیے جو کرنٹ کی طرح ہر مسلمان کے دل و دماغ تک دستک دے. یہ ہے مسجد ہمارے اور آپ کے لیے. ہمارے سارے معاملات تعاون کے جذبے سے چلتے ہیں. ذمہ دار اپنے ماتحتوں، اپنے عوام، اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے، اور عوام ذمہ داروں کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کرے. دو طرفہ اگر کوشش ہوگی، دونوں طرف سے ہونی چاہیے. ذمہ دار اگر اکڑ کے بیٹھیں گے، وہ ملک، وہ علاقہ، وہ بستی، وہ مسجد ترقی نہیں کرتی. یا اگر عوام جو ہے ہمیشہ صرف ذمہ داروں کی عیب جوئی، ان کی کمیاں تلاش کرتے رہیں گے، مسجد ترقی نہیں کرتی، وہاں لوگ جو ہے فائدہ نہیں اٹھاتے. دونوں طرف سے ہاتھ بڑھنا چاہیے. تعاون جسے کہتے ہیں، یہ دو طرفہ معاملے کو کہتے ہیں. آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کروں، میں آپ سے رابطے میں رہوں، آپ مجھ سے رابطے میں رہیں. ذمہ دار کی حیثیت سے میں ایک ایک پل یہ سوچتا رہوں کہ عوام کو اس مسجد کے ذریعے اور کیا کیا میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اور عوام یہ سوچے ہم ذمہ داروں کی کس کس معاملے میں مدد کر سکتے ہیں، اس کا ہم اور آپ خیال. ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، بڑی ہی خوشی اور مسرت کا یہ موقع ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو روئے زمین پر اس کی اپنی عبادت کے لیے قائم کیے گئے ایک اور گھر میں یہاں اکٹھا ہونے کا اور نماز اور عبادت کے ذریعے اس کا آغاز اور افتتاح کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس موقع پر حقیقت میں کوئی لمبا خطاب نہیں کیا جاتا، کئی باتیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، صرف ایک بات ذرا تفصیل کے ساتھ اور بقیہ باتیں مختصر کر کے صرف چند منٹ میں اپنی بات ختم کر لوں گا۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، دیکھیے مسجد کے قائم ہونے تک کی جو محنت ہے وہ ایک الگ نوعیت کی محنت، لیکن مسجد کے قائم ہو جانے کے بعد کی جو محنت ہے وہ بالکل اس سے الگ محنت، یہ دو الگ مرحلے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں مسجد کو قائم کرنے یا تعمیر کرنے یا اس سلسلے میں محنت کرنے، اس سلسلے میں دلچسپی لینے میں الحمدللہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ مسجد کے قائم ہو جانے کے بعد جہاں تک اس مسجد کو آباد کرنے، اس مسجد کو ترقی دینے، اس مسجد سے جڑے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے میں محنت کرنا، حصہ لینا اور اسے انجام تک پہنچانا، اس میں اکثر و بیشتر ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ذمہ داران مسجد قائم کرنے تک بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن مسجد قائم ہو جانے کے بعد مسجد چلانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، 5 وقتہ نمازوں کے بعد مکتب کی تعلیم کا مسئلہ آتا ہے، مختلف قسم کے کورسز وغیرہ رکھ کر یہاں سے تعلیم کا سلسلہ چلنا چاہیے، دینی دعوتی پروگرام ہونے چاہیے، یہاں سے سماج کے لوگوں کے لیے خدمت خلق کے بھی راستے کھلنے چاہیے۔ سماج اور معاشرے میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے کورٹ کچہری جانے کے بجائے مسجد کے اندر وہ مسئلہ آئے اور انصاف کے ساتھ بروقت ان کے فیصلے کیے جائیں۔ جو مسجد کا حقیقی کردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری مسجدوں میں بہت کم نظر آتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اتنی اچھی، اتنی شاندار اور اتنی جو ہے کہیے کہ سہولتوں والی مسجد آپ نے بنائی۔ بڑی محنت لگی ہوگی اس کے پیچھے، اور میں جانتا ہوں چونکہ رابطے میں تھے ہمارے احباب، اس کے لیے چندہ کرنے کہاں لوگ جا کر آئے کہ اتنی مشکلات اٹھائے، محنت بہت کی آپ نے۔ سب سے پہلے تو اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، لیکن جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اصل ذمہ داری آپ کی اس کے بعد شروع ہوتی، اور یہ بات ذمہ داروں کے تک محدود نہیں، مسجد کے اطراف و اکناف رہنے والے ہمارے یہ مصلی، یاد رکھیے گا یہ مسجد بنانے والے کوئی اور ہوں گے، پیسہ کسی اور کا لگا ہوگا، یا ہو سکتا ہے خود ذمہ دار اس محلے میں پورے نہ رہتے ہو، کچھ رہتے ہو، لیکن مسجد بنائی گئی آپ کے لیے ہے، محلے والوں کے لیے۔ اس پر سب سے پہلا فرض جو اس کا آتا ہے وہ آپ محلے والوں پر آتا ہے۔ اس مسجد کو آباد کرنا، اس مسجد کو ترقی دینا، اصل میں یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اسی حوالے سے صرف ایک بات ذرا تفصیل کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک بڑی اہم بات قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت، یعنی آپ کا میرا اگر مسجد سے تعلق مضبوط رہے گا، اللہ کے حکم سے یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت بن جائے گا۔ اللہ اس کی برکت سے میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کر لے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، سب سے پہلے جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کام کیا تھا؟ بنیادی 3 کام آپ نے کیے، ان میں سے ایک کام مسجد کی تعمیر کی۔
اللہ کے نبی نے اپنے مکان اپنے گھر بھی نہیں بنائے، اس سے پہلے مسجد بنائی، اور مدینے کے مسلمانوں کے بہت سارے مسائل میں سب سے پہلی ترجیح مسجد کو دی، اس لیے کہ یہ مسجد اصل میں اسلامی معاشرے کے اندر کئی چیزوں کے لیے مرکزیت کی حیثیت رکھتی۔ یہ مسجد ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتی، اور یہی بات آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے طور پر دی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کہتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے جب بسائے جائیں تو وہاں مسجدیں تعمیر کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ کیوں مسجدیں تعمیر کرنے کا کام مقصد کیا ہے؟ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں تاکہ مسلمان 5 وقتہ نمازیں پڑھے، یقیناً یہ بنیادی کام ہے مسجد کا، لیکن یہ نمازیں بھی اور اس کے ساتھ مسجد بھی اصل جو مقصد ہے، یہ مسجدیں مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، ہماری مسجدوں سے تعلق، ہمارے بچوں کا ہماری مسجدوں سے تعلق، ہماری خواتین کا ہماری مسجدوں سے تعلق، ہمارے بزرگوں کا ہمارے مسجدوں سے تعلق، یہ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس مسجد کی حفاظت اس معنی میں کرنی چاہیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ مسجدیں ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی۔ میں اکثر ایک بات ان مسجدوں کے متعلق کہا کرتا ہوں، درسوں میں خطاب میں اکثر کہتا ہوں، آپ جانتے ہیں آپ کے اپنے گاؤں میں اور ہر جگہ ہوتا ہے، ایک جو ہے پاور اسٹیشن ہوتا ہے، الیکٹریسٹی کا کوئی پاور اسٹیشن ہوتا ہے، وہاں سے پھر کھمبوں تک کرنٹ آتا ہے، اور کھمبے سے پھر آپ کے مکان میں، اور مکان سے پھر آپ کا فین، آپ کی لائٹ، آپ کا سب کچھ چلتا ہے۔ جس طرح ایک ہب ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے جہاں سے پوری بستی، پورے شہر کو کرنٹ سپلائی ہوتا ہے، مسجد بھی ایک ایسا ہی دین و ایمان کا ہب ہے۔ یہاں سے وہ برقی رو نکلنی چاہیے، یا وہ پیغام نکلنا چاہیے جو کرنٹ کی طرح ہر مسلمان کے دل و دماغ تک دستک دے۔ یہ ہے مسجد ہمارے اور آپ کے لیے۔ یہاں مسئلہ ایسا نہیں کہ دن میں 5 مرتبہ نماز آ کر پڑھ لیے چلے گئے اور اس کے بعد آپ کا زندگی میں مسجد سے کوئی تعلق نہیں، یہ مسئلہ نہیں۔ ان مسجدوں سے سماج کے ہر آدمی کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ رشتہ ہوگا تب ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت ہو پائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، آندھرا میں، ساحلی آندھرا پردیش کے علاقے میں ہمارے پہچان کے کچھ احباب، ان میں سے بعض ہمارے ساتھی بھی تھے، ان لوگوں نے کام کیا دعوت و تبلیغ کا۔ ابتدا میں وہ غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے نکلے، تو انہیں ساحلی آندھرا پردیش پر، آپ جانتے ہوں کہ ایک برادری ہے، نداف برادری کہلاتی ہے، اس برادری سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ ملے، اور جب میدان میں اتر کر انہوں نے دیکھا تو ان کو بہت افسوس یہ ہوا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن پوری بستیاں، یعنی چھوٹے قریے، 20 قریے ایسے ہیں جن کی زندگی میں باقاعدہ گھر میں بت بھی رکھے ہوئے، مسلمان ہیں اور گھر میں بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف نام مسلمانوں والا ہوتا ہے، مر جانے کے بعد جلاتے نہیں، دفناتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں۔ 3 ہی چیزیں ان کے اندر مسلمانوں والی، نام ہے، نکاح کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرح نکاح کرتے ہیں، اور دوسری چیز مرنے کے بعد دفناتے ہیں، جلاتے نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں ہے، سارا کا سارا ہندوانہ کلچر، حتیٰ کہ بستی میں ایک بیچ میں ایک، اس کو وہاں کہتے ہیں گڑی، یعنی ایک مقام بنا کے رکھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، سب گھروں میں بت رکھے ہیں، سارے کے سارے۔ کہتے ہیں یہ جب ہمیں پتا چلا تو ہم نے بڑی تیزی سے ساری محنتیں اس علاقے پہ کرنی شروع کی، تاکہ جو ہے ان لوگوں کو اسلام سکھایا جائے، بتایا جائے، تم مسلمان ہو، اسلام کیا ہے بتایا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد ہمیں ایک اور فرق نظر آیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے قریے تھے نا، ان میں سے جن قریوں کے اندر چھپر کی ہی مسجدیں تھیں، مسجد کے نام پہ کوئی مقام تھا، اور وہ مسجد، وہ بستی جہاں مسجد نہیں تھی، قریوں میں بستی نہیں تھی، ان دونوں میں ہمیں واضح فرق نظر آیا۔ جن بستیوں میں مسجد بنی ہوئی نظر آئی، چھوٹی سی، کوئی بڑی مسجد نہیں، آباد تو نہیں ہے، مسجد آباد بھی نہیں رکھے، لیکن جہاں مسجد ہے وہاں ہم نے کم سے کم یہ فرق دیکھا، اس بستی کے گھروں میں یہ گڑی، یہ بت، یہ پوجا، یہ ساری چیزیں ان کے گھروں میں نہیں، اور جن بستیوں کے اندر مسجد نہیں ہے وہاں یہ بت رکھ کر پوجا کرنے کا رواج زیادہ۔ دین سے دونوں کے دونوں دور ہوئے، دونوں طرح کی بستی والے دین سے دور ہوئے ہیں،
لیکن جہاں مسجدیں ہیں، مسجدیں انہیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ مسجدوں سے تعلق رکھنے والے بتوں سے، جس قسم کے مقامات سے تعلق رکھنے والے نہیں ہو سکتے۔ یہ فرق ان کی زندگی میں آج بھی باقی ہے۔ بھائیوں، یہ مسجدوں دین ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ۔ میری اور آپ کی زندگی میں مسجد سے تعلق کو اہمیت دینے کی ضرورت، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت بھی جب قائم ہوگی نا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کعبے کو ویران کروا دے گا۔ سبحان اللہ، کعبۃ اللہ ویران ہو جائے گا۔ ایک ایسا گھر جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی لمحے نہیں رکتی، نمازیں ہیں نہیں تو کم سے کم طواف ہے، لوگ بیٹھ کے ذکر میں 24 گھنٹے جو عبادت کا گھر ہے، وہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے وہ ویران ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یخرب الکعبۃ ذو السبیقتین من الحبشہ، حبشہ سے آنے والا ایک آدمی کعبے کو ویران کر دے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ وہ دور ہوگا جب لوگ ایمان سے دور ہوتے ہوتے اللہ کے گھر کو ویران کرنے لگیں گے، تو پھر پوری طرح سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو ویران کر دے گا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اصل میں مسجد سے تعلق پر اصل میں آپ توجہ دیجیے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے تعلق جوڑ لیں گے نا، تو پھر آپ کے پاس کچھ سوال پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، 5 وقتہ نمازیں ہو گئی، اب مزید کیا، ہم کیا کریں؟ اور آپ اگر مسجدوں میں آتے رہیں گے، ذمہ داروں کو بھی یہ خیال پیدا ہوگا، بھائی مسجد میں آنے والے ان لوگوں کے لیے کوئی ترتیب بنانی چاہیے، کچھ سیکھنے کا، کچھ سکھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ بنیاد اصل میں اس پر کی ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق مسجدوں سے کیسا ہے، کتنا گہرا ہے، اور اس کا سب سے اہم راستہ کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز با جماعت آپ ادا کریں۔ اگر آپ بستی میں رہتے ہیں، اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، مسافر ہیں، کہیں آتے جاتے ہیں، تو رخصت اسلامی شریعت نے دی۔ لیکن اگر آپ بستی میں رہتے ہیں، آپ مردوں کی نماز 5 وقتہ با جماعت فرض ہونی چاہیے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچ رہی، وہ سب مسجد کے اندر لازمی طور پہ حاضر ہو۔ یہاں سے مسجد کے تعلق سے آپ کے اندر وہ رشتہ مضبوط ہوگا جو اصل میں کئی قسم کے خیر کی بنیاد ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب ایک مرتبہ تعلق قائم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے بچوں کے لیے مکتب کا بھی انتظام کرنا پڑے۔ بغیر مکتب کے ہمارے اور آپ کے بچے ہمارے ہاتھ میں آنے والے نہیں، ہمارے ہاتھ میں رہنے والے نہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں بہت لمبی گفتگو مکتب پہ کرتا۔ بھائیو، ایک بہت دو ٹوک بات آپ لے لو، دنیا اور دنیا کے ساتھ ملک کے حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں نا، ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں نا، ان بچوں کا تعلق مسجد سے جوڑنا اور ان بچوں کو مسجدوں تک لا کر مکتب کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، یہ ہمارا اور آپ کا بہت بڑا فرض ہے۔ میں نے جیسے کہا نا، مسجد بنانے تک کی محنت الگ تھی، اب اس کے بعد کی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایک امام اگر کافی نہ ہو، بچوں کی تعداد زیادہ ہے، ایک اور اضافی حافظ قرآن رکھ لیں، مؤذن حافظ قرآن رکھ لیں، آپ ضرورت پڑے 2 حفاظ کھلائیں، ضرورت پڑے بستی میں پڑھی لکھی بچیاں ماشاءاللہ بہت ساری دوربالا پور میں ہے، مجھے پتا ہے بہت ساری مدرسے کی پڑھی ہوئی خواتین ہیں، ان کے ذریعے چھوٹے بچے اور بچیوں کی تعلیم، لیکن مکتب کی تعلیم کو لازمی کیجیے۔ آپ یقین کیجئے، اہل حدیث رہنا تو دور کی بات، مسلمان باقی نہیں رہ جائیں گے۔ اگلی نسلیں اگر تربیت ہم نے مکتب کی نہیں دی بچوں کو، آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر، لیکن آپ تعجب نہ کریں۔ ابھی میں نے گنایا نا، وہ مسلمان تھے، لیکن جب دین سے تعلق ان کا دور ہوتا گیا، نوبت یہ آئی کہ 3 چیزیں صرف ان کی زندگی میں رہ گئی: نام مسلمانوں والا، نکاح کرتے ہیں اور دفناتے، اس کے علاوہ کوئی اسلام ان کی زندگی میں باقی نہیں رہ گیا۔ بعید نہیں، اللہ نہ کرے ہماری اور آپ کی اگلی نسلیں ویسی ہو سکتی ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں پہ محنت نہیں کی۔ اس لیے اس مسجد سے 5 وقتہ نمازیں اور اذکار، ذکر و عبادت کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی کام ہونا چاہیے وہ ہے مکتب کی تعلیم کا۔ یہاں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ایسا انتظام کیجئے کہ اچھے انداز میں مکتب چلے، اور اس سے آگے بڑھ کر نوجوانوں کے لیے وقتاً فوقتاً ان کی سہولت کے حساب سے مختصر تربیتی کورس رکھیں، 1 روزہ تربیتی کیمپ، نصف روزہ تربیتی کیمپ، لڑکیوں کے متعلق تربیتی کیمپ رکھیں، ان کو بتائیں ان کے اپنے مسائل، ان کی اپنی زندگی جینے کے طریقے، شادی شدہ لوگوں کے لیے پروگرام آپ اگر کرنا چاہیں، ان مسجدوں سے اتنا خیر پھیل سکتا ہے کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرات گرامی قدر، میں بات کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، آخری جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ
देखिए, ये जो हमारा और आपका मुल्क है ना, यहाँ कोई हुकूमत नहीं, यहाँ जो कुछ चलता है वो ताउन के उसूल पे चलता है। और ताउन और हुकूमत के मामले में फर्क क्या है मालूम है? फर्क ये है कि हुकूमत के पास डंडा होता है और लोगों को डंडे के सामने झुकना पड़ता है। तो डंडे के जोर पे आप बहुत कुछ चला सकते हैं और लोगों को चलना भी पड़ता है। लेकिन हम जिस जगह रहते हैं यहाँ कोई हुकूमत नहीं, हमारे सारे मामला ताउन के जज्बे से चलते हैं। जिम्मेदार अपने मातहतों, अपने अवाम, अपने साथ के लोगों के साथ ताउन करे, उनके साथ आजिजी के साथ उनको साथ लेकर चलने की कोशिश करे, और अवाम जिम्मेदारों के साथ मिलकर चलने की कोशिश करे। दो तरफा अगर कोशिश होगी, दोनों तरफ से होनी चाहिए। जिम्मेदार अगर अकड़ के बैठेंगे, वो मुल्क, वो इलाका, वो मसली तरक्की नहीं करती। या अगर आवाम जो है हमेशा सिर्फ जिम्मेदारों की आयत जोई, उनकी कमियां तलाश करते रहेंगे, मस्जिद तरक्की नहीं करती, वहां लोग जो है फायदा नहीं उठाते। दोनों तरफ से हाथ बढ़ना चाहिए। ताउन जिसे कहते हैं, ये दो तरफा मामले को कहते हैं। आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूं, मैं आपसे राबिते में रहूं, आप मुझसे राबिते में रहें। जिम्मेदार की हैसियत से मैं एक एक पल ये सोचता रहूं कि अवाम को इस मस्जिद के जरिए और क्या क्या मैं फायदा पहुंचा सकता हूं, और अवाम ये सोचे हम जिम्मेदारों की किस किस मामले में मदद कर सकते हैं, इसका हम और आप ख्याल रखें। हजरात गिरामी कद्र, ये बात याद रखें, ये जो जिम्मेदारियां जो दी जाती है ना, अल्लाह माफ फरमाए हम सबको, बहुत बड़ी चीज, अगर इसे हम निभा ले गए तो हमसे ज्यादा ऊंचे दर्जे का कोई शायद हो पाए इस जिम्मेदारी के हवाले से। और अगर अल्लाह ना करे जिम्मेदारी में कभी कोताही हुई तो सारी कौम, सारी जमात का बोझ अपनी गर्दन पे लेके हम और आपको नीचे झुकना पड़ेगा, अल्लाह के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी। ये दो धारी तलवार है, यहां आप बीच में नहीं रह सकते, या तो आप कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। अब आप सोचिए, जिम्मेदारी लेने के बाद आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या नाकामी की तरफ जा रहे हैं। और आप हजरात भी, अब ये जो मस्जिद बन गई, मस्जिद बनने के बाद अब ये मस्जिद या तो हमारे और आपके हक में गवाह बनेगी, हमारे सजदों, हमारी नमाजों, हमारे जिक्र, हमारे तिलावत कुरान और अल्लाह ताला से ताल्लुक के लिए जो ताल्लुक हमने मस्जिद से जोड़ा होगा, वो हमारे हक में या तो गवाह बनेगी, या अल्लाह ना करे कल के दिन हमारे खिलाफ भी गवाह बन सकती है कि मस्जिद मोहल्ले में थी लेकिन मुझे मस्जिद के अंदर ये कभी नजर नहीं आया, या आया भी तो कभी कभार नजर आया। सोचना ये चाहिए कि अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी या ये नेमतें जब देता है तो हम इसे अपने हक में गवाह बना पा रहे हैं या अपने खिलाफ गवाह बनाने पर आ गए, ये सोचकर हम और आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। सुभान अल्लाह, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, उस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी प्यारी बात कही। अल्लाह ने कहा, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, मस्जिदों को आबाद तो वो लोग करते हैं, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। और जब ये सिफात वाले इन मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाते, फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, अल्लाह ताला की तरफ से ये वादा है कि आपके हिदायत याफ्ता होने की, हिदायत पर होने की जमानत अल्लाह ताला की तरफ से। हज़रात गिरामी कद्र, ज्यादा कोई अहम बात नहीं, मैंने एक बात कही है आज की गुफ्तगू में, वो है मस्जिद से ताल्लुक पर हर आदमी, जिम्मेदार से लेके एक छोटे से बच्चे तक, हमारी खवातीन तक, सिर्फ इस पर देखें कि हमारा मस्जिद से ताल्लुक कैसा है। अगर एक ये बुनियाद अगर कायम हो गई तो जैसे आप अगर बीज बो देते हैं तो दरख्त खुद ब खुद पनपता भी है, फलदार भी होता है, फूलदार भी होता है, सायादार भी होता है। यकीन कीजिए मस्जिदों से ताल्लुक आपकी जिंदगी में कई तरह के खैर को लाएगा। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन हज़रात ने इस मस्जिद को कायम किया, इस सिलसिले में कोशिशें की, मेहनतें की, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की मेहनतों कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को उनके खानदान के लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को आबाद करके हम सबको अपनी नजात का जरिया बना लेने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जिम्मेदार हजरात का कि आपने आज की इस मस्जिद के इफ्तिताह में शिरकत की मुझे दावत दी और यहाँ आने के बाद कुछ देर नसीहत का भी आपने मौका दिया। अल्लाह मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को कहने और सुनने से ज्यादा इन बातों को याद रखकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।